ہم انکار کریں؟ اگر ہم نبی کی ایک بیٹی مانتے ہیں تو ہم باقی تین کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم انہیں بھی مانیں گے۔ آپ ثابت کر کے دکھاؤ۔ اب میرا سنی بھائی مجھ سے پوچھے کہ پھر یہ کہانی کیا ہے؟ یہ رسول کی حقیقی بیٹیاں نہیں۔ رسالت مآب کا پہلا عقد ہوا تھا ملکۃ العرب جناب خدیجہ سے۔ جناب خدیجہ عرب کی رئیسہ خاتون تھی۔ بی بی خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ بنت وہب۔ یہ تین بیٹیاں جناب حالہ کی تھی جو جناب خدیجہ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی۔ جب بی بی خدیجہ کا عقد ہمارے نبی سے ہوا تو بی بی خدیجہ نے نبی سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں تین یتیم بچیاں پل رہی ہیں، اگر آپ اجازت دے تو میں انہیں ساتھ لے کے آؤں۔ رسول نے انہیں اپنے گھر بلوا لیا، پھر یہ رسول کے گھر میں آئی۔ پھر ان کو یتیم پالنے کا ہنر ایسا آتا تھا، پھر یہ یتیم کو یتیم سمجھ کے نہیں پالتے تھے، پھر ایسے پالا کہ مورخ نے لکھا کہ یہ نبی کی اپنی بیٹیاں تھیں۔ سلبی بیٹی نبی کی ایک ہی تھی جو حسین کی ماں ہے، جو علی کی زوجہ ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو حجاب کبریا ہے، جس کا وجود نبی کی نسل کی بقا بنا ہے، جسے قرآن میں کوثر کہا گیا ہے، جسے قرآن میں عزت کہا گیا ہے، جسے قرآن میں عطرت کہا گیا ہے، جس کی طہارت کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے، جس کے دروازے پہ تارا سجدے میں گر رہا ہے، وہ ایک ہی بیٹی ہے نبی کی جسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ میرا سنی بھائی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے۔ آپ یہ نہ پوچھا کریں کہ آپ مانتے، تو آپ یہ ہم سے پوچھا کریں کہ آپ کیوں نہیں مانتے۔ اب دور منافقت کا نہیں، اب دور یہ ہے کہ کھل کے بات کی جائے۔ آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ فلاں کو نہیں مانتے، جی آپ یہ شیعہ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے، کیوں بھی نہیں مانتے؟ ہم بی بی خدیجہ کو نہیں مانتے، ہم نبی کی باقی بیویوں کو نہیں مانتے۔ کہتے جی اس لیے نہیں مانتے کہ فلاں بیوی فلاں صحابی کی رشتہ دار تھی، فلاں بیوی فلاں صحابی کی رشتہ دار تھی، یہ اس لیے انہیں چھوڑ دیتے۔ اگر ہم رشتہ داری دیکھ کے چھوڑتے تو ہم ام حبیبہ کو کبھی نہ مانتے۔ اگر ہم نے شجی رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑنا ہوتا تو ام حبیبہ سے زیادہ خطرناک رشتہ داری کسی کی ہے؟ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، یہ معاویہ کی بہن ہے، یہ یزید کی پھپھی ہے۔ ہم انہیں نہیں مانتے، اسے مانتے۔ اب ہمارے گلے میں کسی نے رسی نہیں ڈالی ہوئی کہ اسے مانو، ہمیں کوئی گن پوائنٹ میں نہیں منوارا کہ انہیں مانو، ہم نے خود اپنی مرضی سے مانا ہے۔ باقی خاندان میں کسی کو نہیں مانا، اکیلی اس مستور کو مان لیا۔ میں شیعہ گھر کی بچیوں کے نام اس بی بی کے نام پہ دکھا سکتا ہوں، اس بی بی کا نام ہے ہم چوم کے سلام کریں۔ اب ہم سے پوچھو گے اسے کیوں مانتے ہو جب باقیوں کو نہیں مانتے؟ ہمیں تاریخ میں کوئی لمبے چوڑے واقعات نہیں ملے، صرف ایک ہی واقعہ ملا جس سے ہمیں اس بی بی کے کردار کا پتہ چل گیا۔ جب فتح مکہ کے بعد اس کا باپ بیٹی کو ملنے کے لیے گھر آیا تھا، اس نیک نیت والی بی بی نے یہ کہہ کے نبی کے چمڑے کا بستر اپنے باپ کے نیچے کھینچ لیا تھا، اٹھ جا بابا یہ پاک ہے تو ناپاک ہے، اٹھ جا، یہ نبی کا پاک بستر ہے، تیرا وجود نہ۔ اس نے نبی کا حیا کیا، ہم اس کا حیا کرتے ہیں۔ اس نے نبی کی عزت کی، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آل محمد کی عزت کرے اور شیعہ اس کی عزت نہ کرے۔ ہم تو اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ کوئی جانور بھی ان سے وفا کرے تو شیعہ اس کی شبیہ بھی بنا لیتے ہیں۔ عزت کریں گے ہم ہر اس شخص کی جس نے اولاد رسول کی عزت کی، نفرت کریں گے ہم ہر اس شخص سے جس نے اولاد رسول سے غداری کی۔ کتابیں آپ کی بھری پڑی ہیں لیکن آپ کو مولوی آپ کی کتاب تک نہیں جانے دے رہا، کتاب کی رسائی تک عوام کو نہیں جانے دیا، آپ کو صرف مولوی نے اپنے فتوے تک محدود رکھا۔ کتابیں کھولو، پڑھو